اس وقت دنیا میں خوراک کے بحران کا ایک خوف پوری دنیا کے اوپر سوار ہے، خصوصاً وطن عزیز میں اس حوالے سے بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور تشویشناک صورتحال کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو خصوصاً خوراک کا بحران جو ہے اس کا دور دور تک امکان بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، جتنے لوگ ہیں اتنی ہی خوراک کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقرر اور لوگوں کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی خوراک کا بندوبست کیا ہے، اور یہ اس نے ذمہ داری لی ہے کہ میں نہ صرف انسانوں کو بلکہ اس کائنات میں پیدا ہونے والے حیوانات اور جانور جو ہیں ان کی بھی خوراک اللہ رب العزت نے اس کا بھی بندوبست کیا ہے۔ تین چیزیں بنیادی ہیں، اگر ان کو ہم اپنا لیں تو کسی قسم کا کوئی بحران جو ہے نہ اس کا امکان ہے اور نہ ہی ہم کسی بحران کے اندر جو ہے وہ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ وسائل کی حفاظت ہے۔ وسائل کو ضائع کرنے سے بچانے کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور عملاً ایسا کر کے بتایا ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے تو بہت سارے وسائل بچ سکتے ہیں۔ اس بحران کا ایک سبب جو ہے وہ وسائل کو برباد کرنا اور وسائل کو ضائع کرنا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو ہے وہ گزری نظر سے کہ جس میں گودام گندم کے جو ہے وہاں گندم جو ہے وہ سبزہ ہو چکا ہے، اور تا حد نگاہ وہ گودام جو ہے وہ اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی ترپال ہے نہ کوئی جو ہے وہ کپڑا ہے، بلکہ کھلے جو ہے ماحول کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور گندم جو ہے وہ اس سے باقاعدہ جو ہے اس کی فصل پیدا ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک وسائل کا خیال رکھا ہے کہ اگر لقمہ زمین پہ گر گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مٹی کو جھاڑ کے اپنے منہ کے اندر ڈالا ہے، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ لقمہ شیطان جو ہے وہ ضائع کر رہا تھا انسان کے ہاتھ سے گروا کر، تم نے اتنا بھی وسائل کو ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں تو وسائل کو جس انداز سے برباد کیا جاتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص جو ہے وہ وسائل کو برباد کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ باہر کے ممالک میں جو پانی وہ لوگ بیسن کے اندر استعمال کرتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں، وہ واش روم میں جاتا ہے، اور واش روم جس سے آپ صاف کرتے ہیں واش روم پانی سے، وہ پانی جو ہے وہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کل ایک دن جو ہے وہ بجلی کو 12-14 گھنٹے بند رہی، ہمارے پورے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں ہمیں جگتیں سوجتی ہیں، یعنی وہاں پورا سوشل میڈیا جگتوں سے بھرا پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس انداز سے ہم ملکی وسائل جو ہے وہ حکمرانوں سے لے کے عام طبقے تک لوٹ رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں، اس بحران کا ایک سبب اور ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
یہ کوئی ایک شخص نہیں، ایک بندے نے کسی سے مشورہ کیا، وہ اکیلا جہاز میں بیٹھتا ہے اور بیرون ملک چلا جاتا ہے، اکیلا جہاز میں بیٹھتا ہے، اسلام آباد سے لاہور آ جاتا ہے، لاہور سے اسلام آباد چلا جاتا ہے. یعنی ایک اکیلا فرد جو ہے وہ اتنے وسائل استعمال کر رہا ہے کہ وہی وسائل جو ہے وہ سینکڑوں خاندان جو ہے وہ مہینوں استعمال کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وسائل کو مینج کرنا اور وسائل کو جو ہے ان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے مقصد کے اندر شامل ہی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کا صحیح استعمال، وسائل جو ہے ان کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے اور کون اس کا مستحق ہے، اس کی صحیح تقسیم جو ہے یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے. اللہ نے جتنی انسانوں کی ضرورت ہے اس کے مطابق خوراک بھی اتاری ہے، ان کی ہر ضرورت اتاری ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ ہم اس تقسیم کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، ایک تو اللہ نے امیروں کے مال میں زکوٰۃ رکھی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان لوگوں کا حق مال کے اندر رکھا ہے جو حقدار ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وسائل جو ہے اس کی تقسیم ایسے انداز سے کی جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا سرمایہ بڑھتا ہے اور جس کا کم ہے اس کا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. وسائل کی تقسیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اگر ہم اختیار کریں تو یقین جانیں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے عورتوں کے حوالے سے کہ متقی اور پرہیزگار عورتوں کا ذکر اس میں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی اور اس کا خامد فوت ہو گیا. اسے خبر ملی کہ تیرا خامد فوت ہو گیا. اس نے وہ آٹا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا کہ اس آٹے میں یہ اب کیونکہ وراثت میں شامل ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے ہمارے ساتھ اس کے اندر شریک ہو گئے ہیں، لہذا یہ آٹا جو ہے میں اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی. ہم اندازہ لگائیں ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں وسائل جو ہے ان کو کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح جو ہے ان کی تقسیم کی جاتی ہے. آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد کو وسائل جنریٹ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو شخص جتنی بھی طاقت رکھتا ہے وہ اس معاشرے کے اندر وسائل کو جنریٹ کرے. میں اگر ایک چیز بنانے کا میرے پاس فن ہے، ایک کام کرنے کا میرے پاس فن ہے، تو مجھے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ وہ کام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھوں پہ اٹھائے اور بیچ کے اس سے انسان اپنی ضرورت بھی چلائے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اسے پتا چل جائے کہ قیامت آ گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، ایک درخت ہو، اسے وہ بھی گاڑ دینا چاہیے، زمین کے اندر لگا دینا چاہیے، تاکہ وسائل کے حوالے سے انسان کو جو ہے یہ نہ انسان دیکھے کہ ٹھیک اب تو قیامت آ گئی، اب اس کی ضرورت کیا ہے. ضرورت سے زائد اگر ہے تو کوئی دوسرا استعمال کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر پودا لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، جب تک وہ درخت اس سے پرندے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیتا ہے. تو یہ تین باتیں جو ہے وہ بہت اہم ہیں کہ ایک تو وسائل کو ضائع نہ کیا جائے، وسائل جنریٹ کیے جائیں اور وسائل کی عادلانہ تقسیم ہو. تو یقین جانیے آپ جو ہے اس کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں ہے، مہینوں کے اندر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ درست ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کی تقسیم کے حوالے سے یہ فرمایا تھا لا یحتقر الا خاطی، کہ جو وسائل کو منجمد کر دیتا ہے، وسائل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے اس سے ناجائز منافع حاصل کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، فرمایا وہ گناہگار ہے، وہ شخص اللہ کے ہاں مجرم ہے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی روشن اور واضح تعلیمات ہوں، آج اس نبی کی امت جو ہے اس فکر کے اندر ڈوبی ہوئی ہے
کہ وسائل کم ہو رہے ہیں، اور وسائل کی کمی وسائل بڑھانے کی بجائے پوری کرنے کا جو طریقہ تھا اس کی بجائے کہتے ہیں آبادی کم کر لو، اس سے جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وسائل جنریٹ کریں، ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کریں، اس طرف جانے کی بجائے جو ہے وہ یہ طریقہ جو غیر مسلموں نے جو ہے وہ ایجاد کیا اور اب وہ تڑپ رہے ہیں، اپنی آبادی کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کو اختیار کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ پر تول رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم محنتیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔